جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ حضور کتنی شان والے ہیں، خدا کی قسم جب پڑھو نا حضور کو آنکھیں روتی ہیں، محفل میں پڑھو تب بھی روتی ہیں، تنہائی میں پڑھو تب بھی روتی ہیں۔ اور سوچو جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ان سے صرف ایک سوال، اگر کسی بال کاٹنے والے کی دکان پہ اس کا دوست چلا جائے تو جیسے وہ اپنے دوست کے بال کاٹے گا وہ تمہارے نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی درزی جیسے اپنے یار کے کپڑے سیے گا ایسے وہ آپ کے کپڑے نہیں سل سکتا۔ مجھے بتا اگر یہ دنیا کا آدمی اپنے دوست کی طرح کسی کا کام نہیں کر سکتا تو پھر بتا جس نے صرف ایک بالش کے حصے میں کروڑوں اربوں خربوں شکلیں بنائی ہوں اور کسی صورت کو کسی سے نہ ملایا ہو، بتا اس نے جب محبوب بنایا ہوگا تو کتنا پیارا بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اس نے جب محبوب بنایا ہوگا تو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا، مولا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی بکواس سے سنو، وہ کہتے میری طرح ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ کہتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس ذات کے بارے میں ذرا حساب لگا کے بتا جس کی بارگاہ میں جا کے بڑے عقل مندوں کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، اس کو رب نے کتنا حسین بنایا ہوگا، کتنی شان والا بنایا ہوگا۔ اس نبی کی ماں کی بات کریں تو ماں لاجواب، اگر باپ کی بات کریں تو کوئی باپ کا ثانی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے حضرت عبداللہ جن کی پشت میں میرے حضور جلوگر ہیں، علماء اکرام سے کبھی وقت نکال کے پوچھا کرو حضرت بتائیے میرے حضور کے والد کی شان کیا ہے؟ اور کتنے بدبخت ہیں کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حضور کے ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، صرف ایک بات، بہت لمبی مجھے تمہید نہیں باندھنی ہے اس لیے کہ مجھے بات حضور کے پیدائش کے تعلق سے سبحان اللہ، لیکن چونکہ یہ بات بھی ہے کچھ لوگ حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں، سارے بول دو معاذ اللہ۔ اللہ فرمایا گیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم نے تو تجھے جب بھی بھیجا نا سجدہ کرنے والوں کی پشت میں بھیجا۔ قرآن تو محبوب کے ماں باپ کو سجدہ کرنے والا کہے، اور آج کا دو ٹانگوں کا جانور یہ انہیں جہنمی کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ نبی کی محفل میں بیٹھو اور انصاف کے کان کھول کے بیٹھو۔ میں وہ نہیں ہوں جو وہابی کا کان پکڑ کے اٹھا دوں، بیٹھ اور بعد میں جا اٹھ کے اور مجھے بتا کیا سیکھا ہے تو نے۔ اگر احمد رضا کا نوکر غلط کہہ کے گیا ہے تو واپس کر دے، اور احمد رضا کے نوکر نے سچ کہا ہے تو باتوں کو سینے سے لگا اور یہ کہہ دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے کیا بچا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ واہ 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 واہ۔ ہاں اس بات سے میرا اپنا اصول ہے، گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہیں۔ ہاں گناہگار سے نہیں، اگر ہم گناہگار سے نفرت کریں گے اسے سمجھائے گا کون؟ یہ تقوی کی کوئی پیری نہیں کہ میں بد مذہب کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم بیٹھیں گے بھی بات بھی کریں گے، تو اپنی کہہ ہم اپنی کہیں گے، اگر تیری سچی ہو جائے ہوگی ہم تیری مان لیں گے، ہماری سچی ہو تو احمد رضا کا دامن پکڑ لیں۔ کیا کہنے، بہت اچھا بہت اچھا۔ کبھی بیٹھ اعلیٰ حضرت کے نوکروں کے قدموں میں اور سیکھ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اور تم بھی سنو چند مسائل کے اختلاف کا نام احمد رضا نہیں ہے جی۔ میں تمہیں بتاؤں گا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے، غور کیجئے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے
ہمیں مصطفیٰ کا عشق سکھایا. کچھ بدبخت کہتے ہیں نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ. صرف ایک بات بتاؤں, آؤ تمہیں بتاؤں, میرے حضور کی اپنی زندگی کا معمول تھا. جب کبھی سرکار گھر سے جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے, اور جب پردیس سے باہر آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے, اس لیے کہ میرے حضور اپنی بیٹی کی جدائی کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے. اتنا پیار مصطفیٰ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں. اب دیکھو جو لوگ نبی کے ماں باپ ان لوگوں کا معاملہ کیا, ذرا سنیے تو صحیح. جب حضور آیا کرتے بیٹی کی بارگاہ میں, اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے. ایک دن میرے حضور تشریف لائے, سیدہ فاطمہ الزہرا روٹی بنا رہی ہیں. گرمی کا موسم, سورج تمازت پہ تیزی کی دھوپ تھی. پسینے میں حضرت فاطمہ کا بدن شرابور تھا. میرے نبی نے بیٹی کے بدن کو دیکھا, پسینے سے شرابور. فرماتے ہیں فاطمہ کچھ دیر بیٹی آرام کر لو, کچھ روٹیاں میں بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر, وہ شان والی بیٹی جسے مصطفیٰ کی گود ملی ہو. لاؤ کوئی ایسی بیٹی کائنات میں ہو. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا فاطمہ کچھ دیر تم آرام کر لو, روٹی میں بنا دیتا ہوں. ذرا غور کرنا میری بات پہ جو میں بتانے لگا ہوں. میرے حضور نے روٹی کو ہاتھ لگایا, آٹا تیار تھا, روٹی بنائی ہے حضور نے, توے پہ ڈالی ہے, لیکن بہت دیر ہو گئی ہے, لیکن روٹی سکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہے, روٹی کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے. کہتی بابا جان جتنی روٹیاں میں نے بنائی ہیں وہ ساری روٹیاں پکی ہیں, لیکن جس روٹی کو آپ نے بنایا ہے وہ روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میرے نبی نے یوں بیٹی کا چہرہ دیکھا, مسکرائے. فرمایا فاطمہ معلوم ہے جس چیز میں محمد کا ہاتھ لگ جائے آگ میں طاقت نہیں ہے اسے جلا سکے. اے فاطمہ اس آٹے کو محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے, اب آگ میں طاقت نہیں ہے کہ اس آٹے کو جلا سکے. مجھے کہہ لینے دو, اگر چند منٹ کے لیے مصطفیٰ آٹے کو ہاتھ لگا دے تو آگ میں طاقت نہیں ہے کہ آگ اسے جلا سکے. اور جس ماں کے شکن میں میرا نبی مغیر جلب کر رہا ہو, جہنم میں کیسے طاقت ہے اس ماں کو جلا سکے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ. واہ 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 واہ. میرے نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہنے والوں ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ اکبر. ابھی حضور کے والد کے بچپن کا زمانہ ہے, حضرت عبداللہ کے بچپن کا زمانہ. عمر شریف ابھی 5 یا 6 برس حضرت عبداللہ کی ہے. یہود و نصاراں کو پتا چل گیا تھا, ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری پیغمبر کب جلوگر ہونے والا ہے, آخری نبی کب آنے والا ہے. ان کو اس بات کا پیٹ میں درد تھا کہ آخری نبی جب آئے گا نا تو ہمارے بیچ سے نبوت چلی جائے گی. اس سوچ سے وہ جلتے تھے کہ ہم آخری نبی کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا مشورہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. آخرکار وہ دن آیا کہ مکے کی زمین پہ حضرت عبداللہ نے آنکھ کھولی. جب حضرت عبداللہ مکے کی زمین پہ پیدا ہوئے, ان کے پادریوں نے, مولویوں نے کہا کہ سنو آخری پیغمبر کے والد پیدا ہو چکے ہیں. کہا کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کہا کتابیں بتا رہی ہیں مکے کی زمین پہ پیدا ہوئے ہیں. کہا اب کیا ہوگا؟ کب آخری پیغمبر بھی پیدا ہو جائیں گے. جب باپ آ گیا ہے تو بیٹا بھی آ جائے گا. ان کے بڑے بڑے پادری بیٹھے, بڑے بڑے ان کے علم والے بیٹھے, سب نے مشورہ کیا. کہا سنو ان کو ایک ہی طریقے سے روکا جا سکتا ہے. کہا کس طریقے سے؟ کہا سنو عبداللہ کا سر کاٹ کے لے آؤ. نہ عبداللہ ہوں گے نہ محمد الرسول اللہ آئیں گے. یہ ان کا مشورہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پوری قوم نے بیٹھنے کے بعد ایک بڑے بہادر اور نشانچی کو بلایا, اور بلانے کے بعد اس کی قیمت طے کی جا رہی ہے. کہا عبداللہ کا سر کاٹلا اتنا پیسہ دیا جائے گا, عبداللہ کا سر کاٹلا اتنی قیمت دی جائے گی. جب یہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھی گئی, اس نے کہا مذاق بات نہیں ہے, مکہ کے سردار کے بیٹے کا سر کاٹ کے لانا ہے, کعبے کے متولی کے بیٹے کا سر کاٹ کے لانا ہے. پکڑا گیا تو واپس نہیں آؤں گا. اس کی قوم نے کہا تھا اگر تو واپس نہیں آئے گا تو تیری نسلوں کی رزق کا وعدہ ہم کرتے ہیں, ان کی پرورش ہم کریں گے. 1000 باتیں کر کے یہ مکے کی زمین پر روانہ ہوا ہے. اللہ اکبر. کئی دن کے سفر کے بعد جب یہ حرم شریف کے دروازے پر پہنچا ہے, کئی سارے بچے کھیل رہے تھے, لیکن سارے بچوں میں سب سے نمایاں چہرہ حضرت عبداللہ کا چہرہ تھا. سب سے حسین چہرہ حضرت عبداللہ کا تھا. جیسی اس نے سب پہ نگاہ ڈالی ہے, سب سے پہلی نگاہ اس کی جا کے حضرت عبداللہ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے. بلایا حضرت عبداللہ کو. بلانے کے بعد کہنے لگا بیٹے میں کچھ کام سے باہر سے آیا ہوں. حضرت عبداللہ نے یوں نگاہ اٹھائی ہے, اور اٹھانے کے بعد مسکرا کے کہتا ہے, کہتے ہیں کہ لگتا ہے پردیسی ہو. کہا ہاں. کہا بیٹے تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا تمہارے بدن کی گرد بتا رہی ہے کہ دور سے سفر کر کے آئے ہو. چہرے کا حال بتا رہا ہے کہ دور سے سفر کر کے آئے ہو. کہا بیٹے آیا تو دور سے ہوں, لیکن میرا
کام تھا. کہا میرا کام کرو گے؟ کہا کام کیا ہے؟ کہا کام بتاؤں گا بعد میں، پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو بیٹے. کہا کون سا وعدہ؟ کہا کسی کو بتاؤ گے نہیں. کہا نہیں بتاؤں گا. پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا تھا بتائیے آپ نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آنے والے نے کہا بیٹے سب سے زیادہ عقل مند تم لگتے ہو، سب سے زیادہ ذہین تم لگتے ہو. کہا بتاؤ پھر کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک بچے کی تلاش میں آیا ہوں. کہا نام کیا ہے بچے کا؟ کہا نام عبداللہ ہے. جیسے اتنا سنا حضرت عبداللہ نے کہتے کام کیا ہے اس بچے سے؟ کہا بیٹے میں تمہیں کیسے بتاؤں، یہ راز ہے. کہا اگر راز نہیں بتاؤ گے تو میں عبداللہ کا پتہ نہیں بتاؤں گا. جیسے آپ نے اتنا کہا ہے وہ آنے والا دشمن کہہ رہا ہے کہ میری قوم نے اس کا سر لینے کے لیے بھیجا ہے. کہا کیا ملے گا تمہیں سر کاٹ کے؟ کہا مجھے انعام سے نوازا جائے گا. آپ فرماتے ٹھیک ہے میں تمہارا کام کر دوں گا لیکن تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. اتنا کہا اور آپ گھر کی طرف دوڑے ہیں. اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ لا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ میں بھی ایک پیالہ ہے. ایک پیالے میں کھجورے ہیں، دوسرے پیالے میں پانی ہے. لانے کے بعد اپنے ہی قاتل کے آگے پیالہ کیا ہے، دوسرے ہاتھ سے پانی دیا ہے. کہ پہلے کھجورے کھائیے، پانی پیجیے. پردیسی ہو بھوکے بھی ہوگے، پردیس سے آئے ہو پیاس بھی لگی ہوگی. اللہ اکبر. آنے والے نے کہا تھا بیٹے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بچے کا پتہ بتا دو. آپ فرماتے ہیں ہمارے خاندان کا اصول رہا ہے جب بھی کوئی پردیسی آیا ہے ہم نے اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا ہے. دسترخوان پہ جب بھی کوئی مہمان آیا ہے اپنے حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کی ہے. یہ کہنے کے بعد آپ نے پیالہ پیش کیا. اس آنے والے نے کھجورے کھائی ہیں، پانی پیا ہے. اس کے بعد ہاتھ منہ صاف کیے. کہنے لگا بیٹے اب تو بتا عبداللہ کہاں ملے گا؟ کہا سر کاٹو گے ضرور. کہا ہاں. کہا پھر ملے گا کیا؟ کہا میری نسلوں کا گزارا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا مسکرا کے گردن جھکا دیتے ہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں عبداللہ کا سر چاہیے تو لو میرا سر کاٹ لو. آنے والے نے کہا تھا بیٹے تیرا سر نہیں چاہیے مجھے عبداللہ کا سر چاہیے. حضرت عبداللہ نے مسکرا کے کہا تھا جس عبداللہ کا سر لینے آئے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی عبداللہ ہوں، میں ہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اتنا سننا تھا قاتل کی چیخ نکل جاتی ہے. تلوار نکالی ہے، قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے حضور سر لینے نہیں جاؤں گا، اب میں سر لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ آپ کے قدموں پہ سر دے کے جاؤں گا. کہا اتنی جلدی تو نے فیصلہ کیسے بدل دیا؟ ابھی تو سر لینے آیا تھا، دینے کی بات کس لیے؟ تب اس نے کہا تھا میں سمجھ گیا جس کی پشت میں محمد کا نور ہے اگر وہ اتنی شان والا ہے تو خود آخری پیغمبر مدینے والا کتنی شان والا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ نبی کے والد کی شان ہے بچپن کی. اب ذرا سوچ مجھے بتا وہ نور جب پشت میں تھا تب ہدایت کا سبب بنا، اور مجھے بتا جب وہ مکے میں آیا ہوگا تو پھر ہدایت کا نور کتنا پھیلا ہوگا. اللہ اکبر. یہ نبی کے والد ہیں. اگر پوری زندگی بیان کی جائے حضرت عبداللہ کی تو بڑا وقت چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں اپنی بات پوری کر لوں. غور کریں ادھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے مکہ شریف میں، اور مدینے میں نبی کی پیاری امی سیدہ آمینہ پیدا ہوئی. اگر نظر نہ لگے تو ذرا بول دیں سبحان اللہ. ہاں بھائی شہید نہیں ہو جائیں گے اگر ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہہ دیں گے. اللہ سلامت رکھے بھائی. ہاں آہستہ بولو کہیں پولیس پکڑ کے نہ. بڑا ڈر لگ رہا ہے لوگوں کو، بہت آہستہ بول رہے ہیں. ذرا مچل کے کہہ دیں نا یا رسول اللہ. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. وہ ہم سے کہتا نبی کا میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ آج سن بیٹھ نبی کی محفل میں. خدا کی قسم آنا تیرا کام ہے اور جنتی بنانا بریلی کے احمد رضا کا. اگر یہاں سے نبی نبی کرتا نہ جائے تو پھر نام بدل دینا. آ کے تو دیکھ تجھے پڑھایا کس نے ہے، تجھے بتایا کس نے. آ ہم سے سن، ہمیں سکھایا ہے بریلی کے احمد رضا نے. سنو ذرا بیٹھو ادب سے. سبحان اللہ. ذرا کہہ دو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا بارش اتنی اور ہو جائے جتنی ہو گئی، لیکن جو عاشقوں کے مجمع ہوتے ہیں نا وہ بھلے چھوٹے ہوں بھاری پڑ جاتے ہیں بڑو بڑو. کیا کہنا. ہاں بھائی پیچھے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نوکری کا حق آگے والے ادا کریں. جتنے بیٹھے سب مدینے والے کے نوکر ہیں. ذرا سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. بہت
ہمارے بھائی نے بتایا کہ گجرات سے چل کے حضور کی میلاد کے ذکر کے پروگرام کے لیے آئے. اللہ ہر قدم پہ جنت قریب کر دے. آمین. بس ذرا غور کریں, یہ نبی کے والد مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور نبی کی والدہ سیدہ آمینہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئی. ایک بات یاد رکھیں, حضور کا بڑا گہرا تعلق ہے مدینہ شریف سے. حضور کا ننیال بھی مدینہ, حضور کے والد کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے, حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے. ہاں, بڑا پرانا تعلق ہے حضور کا مدینہ شریف سے. ادھر مکے میں حضرت عبداللہ پیدا ہوا, مدینہ شریف میں سیدہ, آپ بھی بول دو یار, سیدہ آمینہ رضی اللہ. اور یہ صرف سننے نہ بیٹھیے, سنانے بھی بیٹھیے. اور مجھے نہیں, کم سے کم یہ جو بیٹھے انہیں سنانے کے. آپ بھی بول دو سیدہ آمینہ. آمینہ پیدا ہوئی مدینہ شریف میں. اللہ اکبر. حضور کی امی کی شان بتا دو. اللہ. ایک بات بتا کے بات آگے کریں. پہلے دستور یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ قتل کرتا تھا اپنے ہاتھ سے. جس دور میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا اسی دور میں ایک بچی پیدا ہوئی جس بچی کا نام تاریخ میں سودا بنت زہرا. یہ اتنی کالی تھی کہ جیسی پیدا ہونے کے بعد اس کے باپ کو خبر دی بڑی کالی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا. غلام سے کہا جا لے جا کے اسے دفن کر دے. توجہ کرو بیٹے, آواز بند کریں, بچے چھوٹے. اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا, کہنے لگا جا اسے جا کے دفن کر دے, میں اس کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا. میری بات پر غور کرو. غلام لے کے گیا سودا بنت زہرا کو اور جنگل میں لے جا کے گڈھا کھود کے گڈھے میں رکھ کے مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا. آواز آئی ظالم اسے قتل نہ کر. اس کے ہاتھ تھم گئے, دائیں بائیں دیکھا, آواز تھی, آواز دینے والا نہیں تھا. اس نے سوچا شاید یہ خیالی آواز. پھر اس نے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھائے مٹی ڈالنے کے لیے, پھر آواز آئی ظالم اسے قتل نہ کر. تیسری مرتبہ جب اس نے مٹی کا ارادہ کیا, آواز آئی اگر تجھے بوجھ لگتا ہے چھوڑ دے, ہم اپنی رحمت سے اسے پائے. واہ واہ سبحان اللہ. وہ جو غلام لایا تھا سودا کو دفن کرنے کے لیے, وہ سمجھنے لگا یار جس کی زندگی بچانے کے لیے غیب سے آوازیں آ رہی ہو سکتا ہے یہ بیٹی کوئی شان والی ہو. سبحان اللہ. یہ سوچ کے غلام اپنے گھر لے گیا سودا کو. لے جانے کے بعد پرورش کی, اپنی بیٹی کی طرح پالا. جب یہ بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے, اللہ نے اسے علم کی دولت سے نوازا اور اتنا علم دیا کہ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی کاہنہ بنی. اتنی بڑی کاہنہ تھی, اتنی بڑی نجومی تھی یہ کہ لکیریں دیکھ کر کے تقدیر کے فیصلے سنایا کرتی تھی. اللہ اکبر. سودا بنت زہرا اس کا نام تھا. یہ جس شہر سے گزرتی اعلان ہو جاتا سودا آ رہی ہے, بچیوں اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاؤ, اپنی اپنی تقدیروں کے فیصلے سنتی چلی جاؤ. اللہ اکبر. ایک دن اس کا گزر مصطفیٰ کی امی کے شہر مدینہ سے ہو جاتا ہے. جب شہر مدینہ سے گزر ہوا ہے, اعلان ہو گیا سودا آ رہی ہے, آؤ لوگوں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی دکھاؤ, لکیریں پڑواؤ, سودا آ رہی ہے. لڑکیوں بچیوں کی لائن لگ جاتی ہے, لمبی قطار بچیوں کی لگی ہے, سب اپنی ہتھیلی دکھاتے ہیں. سودا دیکھتی ہے, فیصلہ سناتی ہے, دیکھتی ہے تقدیر بتاتی ہے, دیکھتی ہے تقدیر بتاتی ہے. دور کھڑی نبی کی امی بچپن کے زمانے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا آمینہ تو بھی اپنا ہاتھ دکھا دے, دیکھے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے. اللہ اکبر. سیدہ بھی آئیں گردن جھکا کر کے. آنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ جیسی سودا کے سامنے کیا ہے. سودا نے آپ کی ہتھیلی کو دیکھا. کبھی سیدہ کا ماتھا دیکھ رہی ہے, کبھی آسمان دیکھ رہی ہے, کبھی ماتھا دیکھ رہی ہے, کبھی آسمان دیکھ رہی ہے. مدینے والے نے کہا تھا سودا بتا تو سکی, جس کی بھی لکیر دیکھی ہے بنا سوچے فیصلہ کیا ہے. آخر آمینہ میں ایسا کیا ہے جس کے بارے میں تو بول نہیں پا رہی ہے. سودا نے کہا تھا حاضر النذیرہ او ولدت النذیرہ. اس نے کہا تھا او لوگوں اس کی لکیر بتا رہی ہے, یا تو یہ خود نبی بنے گی یا اس کی گود میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ,
عظمت مصطفیٰ. واہ 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 واہ. یہ میرے نبی کی امی ہے. وہ ایک بات کہہ دوں, مجھے بتا, ابھی حضور آئے نہیں ہیں, آنے کا اعلان کرنا ہے سودا کو. ابھی حضور آئے نہیں, آنے کا اعلان کرنا ہے سودا بنت زہرا کو. مجھے بتا, جو نبی آنے سے پہلے بظاہر دنیا میں اپنے نام لینے والی یا اپنی ولادت کا اعلان کرنے والی کو مرنے نہیں دیتا, وہ دنیا میں بظاہر آنے کے بعد کسی بھی بیٹی کو کیسے قتل کرنے دے سکتا؟ واہ. اللہ اکبر. اس نے کہا یا تو یہ نبی بنے گی یا نبی کی ماں بنے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا نہیں قرآن میں شاہدم و مبشرم و نذیرا. اس نے تب کہا تھا یا تو یہ خود نذیرہ ہے یا اس کی گود میں کوئی نذیر آنے والا ہے. اللہ اکبر. اب پھر دیکھو آگے بڑھو. ایک دن حضرت عبد المطلب حرم شریف میں لیٹے ہوئے تھے, حتیم میں. خواب میں ایک بڑی خوبصورت چہرے والا شخص آیا کہ کہنے لگا عبد المطلب کا جب صبح کو اٹھو نا, اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے شہر مدینہ چلے جانا اور وہب بن عبد مناف کے گھر کا پتہ پوچھنا. اس کی بیٹی آمینہ ہے, اس سے اپنے عبداللہ کا نکاح کر دیں. جب اتنی بات آنے والے نے کہی, حضرت عبد المطلب نے خواب میں کہا تھا آنے والے بزرگ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آنے والے نے کہا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. اللہ اکبر. سوچو, وہ ہوتے ہیں نا مڈلر, تو دلہا دلہن جتنا شان والا ہوتا ہے نا, تو پھر مڈلر بھی اتنی شان والا ہوتا ہے. اگر دلہا نبیوں کا امام ہو اور دلہن سیدہ آمینہ ہو تو پھر مڈلر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہی ہو سکتے ہیں, جو کم و بیش 70,000 انبیاء و مرسلین کے جد امجد ہیں, کم و بیش. ہاں اللہ اکبر. اب سوچئے, اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لیا, مدینہ شریف پہنچے, وہب بن عبد مناف کا گھر پوچھا, دروازے پہ گئے, دستک دی, اندر سے عبد مناف آئے. وہب آئے, وہب بن عبد مناف آنے کے بعد دیکھا, دیکھ کر کے حیرت میں تھے, مکے کا سردار, کعبے کا متولی, میرے گھر. اللہ اکبر. جتنا ہو سکا آپ نے مہمان نوازی کی. عجیب دور تھا وہ, اور عجیب دور ہے یہ. وہ دور ایسا تھا جس دور میں لوگ یہ تمنا کرتے تھے مہمان آ جائے تب کھانا کھائیں. آج کا دور ہے لوگ سمجھتے ہیں مہمان چلا جائے تب کھانا کھائیں. یہ اپنے بتائیے, صبح سے شام ہو گئی مہمان نوازی کرتے کرتے. جب شام ہوئی تب آخر میں مکے والے بھی بیٹھ گئے, مدینے والے بھی بیٹھ گئے. مدینے والوں نے کہا کیسے آئے سردار مکہ؟ اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا عبداللہ کو, کہنے لگے دیکھ میرے بیٹے کا چہرہ, مکے میں اس لال سے زیادہ حسین کوئی نہیں, اور سنا ہے مدینے میں تیری بیٹی سے زیادہ پارسا کوئی نہیں. میری خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں. اتنی بات کہی, مسکرائے وہب بن عبد مناف, کہنے لگے عبد المطلب میری آمینہ کل بھی تمہاری تھی, آج بھی تمہاری ہے, کل بھی تمہاری رہے گی. بیٹی کے باپ تھے نا, بیٹی کے باپ تھے, کہنے لگے آج بھی تمہاری ہے, کل بھی تمہاری رہے گی. اللہ اکبر. اور رشتے مانگنے کا ڈھنگ دیکھو, یوں بعض مورخین نے لکھا آپ نے اپنی چادر کی جھولی بنائی, بنانے کے بعد کہا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے دامن میں ڈال دے. آج بندہ سوچے تو ذرا سے ٹکے کے آ جائے, کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگنے جاتا, ٹھوکروں میں رکھتے ہیں بیٹیوں کے رشتوں کو. اگر بیٹے والے کو اللہ نے دولت دے دی ہے نا, تو پھر وہ اپنے آپ کو شداد سمجھتا ہے, قارون سمجھتا ہے, چاہتا جو چاہوں گا کروں گا. پھر وہ رشتہ نہیں بیٹا بیچتا ہے. اور کتنی بیٹیوں کے فون آتے ہیں کہ کوئی رشتہ ہمارے حساب کا ہو بتانا. ہمارے باپ کی حیثیت نہیں 40-50 لاکھ خرچ کرنے کی, کوئی 10-5 لاکھ میں اگر نکاح ہو جائے ہمارا بھی کرا دینا. یہ دن دیکھنے تھے اس امت کو. اگر اس امت کی بیٹیاں نکاحوں کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی بال سفید کر لیں تو پھر سوچو میلاد سے فائدہ کیا ہوگا. مجھے بتائیے اس قوم کا کیا انجام ہوگا جس قوم کی بیٹیاں گھر پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں اور وہ قوم 10 لاکھ جلسے پہ خرچ کر دے. سوچیں ذرا. میں آپ کا اپنا ہوں, کوئی دشمن نہیں ہوں, سنی ہوں, وہابی بھی نہیں ہوں, میں جلسوں اور میلاد کا منکر نہیں,
بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں 1 لاکھ جلسے میں لگا اور 9 لاکھ غریب کی بیٹیوں کو ہاتھ پیلے کرنے میں لگا دے، اور جب جہاں سے بیٹیوں کے نکاح ہو رہے ہوں وہاں میں اپنے نام کا پرچم نہ لگا، میلاد النبی کے نام کا جھنڈا لگا دے، نبی کے ولادت کا پرچم لگا دے، خدا کی قسم کوئی راضی ہو نہ ہو، ادھر غریب مسکرائے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ باد۔ یہ پیغام ہے بریلی کے احمد رضا۔ بیش بدلیے طریقے، اگر محلے میں کوئی غریب ہے تو یہ کوشش نہ کرے کہ زکوٰۃ کے لائق ہو کہ تبھی مدد کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کوئی کمزور ہے، بیٹی کا نکاح کر رہا ہے، چپکے سے جا کسی کو واشنگ مشین خرید کے دے دے، کسی کو فریج خرید کے دے دے، ہو سکے بیٹیوں کی مدد میں اللہ توفیق دے تو کسی کا تھوڑا بہت سہارا بن جاؤ۔ اور جوانوں تم سے ایک بات کہہ جاؤں، زندگی جہیز پہ نہیں گزرتی ہے، بڑی سسرال پہ بھی زندگی نہیں گزرے گی، شرط نہیں ہے بڑی سسرال ہوگی تب زندگی گزرے گی، جہیز زیادہ ملے گا تب زندگی گزرے گی، نہیں یار یہ زندگی 4 دن کی ہے تو کٹ ہی جائے گی، کبھی ہنس کے کبھی رو کے۔ وہ زندگی ان کی بسر ہو جاتی ہے جن کے سر پہ چھت نہیں ہوتی، اور تجھے تو رب نے کم سے کم پکی چھت دی ہے، اور تیرے تو ہمدرد اللہ نے معاشرے میں پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر تو بیمار ہو جائے 10 تیرے حال پوچھنے والے، ان سے پوچھ جن کے کوئی درد میں کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں ہے، جو اپنے دکھوں کو خود یاد کرتے ہیں خود رو لیتے ہیں، اور زمانے میں ایسے بھی تو ہیں جو اپنے زخموں پہ خود ہی مرہم رکھتے ہیں، لیکن زندگی ان کی بھی کٹ جائے گی۔ خدا کی قسم زندگی کا کوئی کٹنے میں کٹنا نہیں ہے، گزرنا تو آخرت کا ہے، گزارے تو مرنے کے بعد کے ہیں۔ اگر چاہتے ہو وہ بہتر ہو تو کسی روتی آنکھ میں آنسو کی بجائے خوشی دے دے۔ خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا ٹھنڈی چادر لے کے تیری قبر میں پہلے پہنچ جائے گا۔ کیا کہنا، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے، بھلائی کر بھائی، بیٹیوں کو عزت دو، وقار دو۔ حضور کی ولادت کا مقصد ہی یہ ہے۔ آج اگر کوئی بیٹی والا کہے نا صاحب فلاں کے بیٹے سے رشتہ کر دو میری بیٹی کا، اور بیچ والا فون کر کے کہتا اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو فلاں کے ساتھ، کہتا ابھی ٹائم نہیں ہے کل بات کرنا۔ 3 مہینے ہو گئے بیٹی والے کو چپل توڑتے ہوئے، جوتیاں گھس گئی، کوئی بیٹی کا ہاتھ تھامنے تیار نہیں۔ جوان اگر چاہتا ہے حضور تیرا ہاتھ تھامے تو کسی غریب باپ کی بیٹی کا سہارا بن جا۔ قسم خدا کی کوئی تیرا تیجا کرے نہ کرے، کوئی دسواں کرے نہ کرے، تو غریب بیٹی کی سر کی چھت بن جا، مر کے قبر میں بعد میں پہنچے گا، بخشش کا پروانہ پہلے پہنچا دیا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہائے لے کے مر تجھے 40 میں بخشوا دیں گے، ہم نہیں جانیے کیسے بخشوائے گا 40واں تجھے اگر کسی کی ہائے لے کے مرے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا نوافل سے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی کی آنکھ کا آنسو تیری وجہ سے آیا ہے، جب تک تو اس کی آگے ناک نہیں رگڑ دے گا اس وقت تک تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ کون سا تماشا نہیں ہوتا بیٹیوں کے ساتھ، مجھے بتائیے۔ آج اس جلسے میں آ کے بیٹھے ہو، کمیٹی والوں نے اتنی محنت سے سجایا ہے، یہ سبق آج گانٹھ باندھ کے لے جاؤ کہ ہم حضور کے کسی کمزور امتی کے کام آئیں گے۔ یہ گانٹھ باندھ کے لے جاؤ یار۔ اگر ایک نے بھی کسی غریب کی مدد کر دی، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے کہ رحمت حق بہانہ نہیں، اللہ کی رحمت بہانہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یار رب کی رحمت کی تلاش میں رہا کرو، کوئی غریب مل جائے مدد کر دو اس کی، کوئی غریب بیٹی بیٹھی ہو باپ کی دہلیز میں، اللہ توفیق دے تو اس کے ہاتھ پیلے کرنے میں اس کی مدد کر دو۔ جوانوں بڑی سسرالوں سے بڑے نہیں ہوتے، بڑے دل سے لوگ بڑے ہوتے، بڑے دل سے لوگ بڑے ہوتے۔ آج بندہ کتنی کتنی فکروں میں گرا ہے، اور یار باپ کے لیے کیا یہ کم ہے کہ وہ بیٹی کو پالتا؟ بڑی بات ہے، کمر جھک جاتی ہے بیٹی کو جوان کرنے میں، ایک باپ کی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو جس کو محنت سے اس نے جوان کیا تھا، جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے بیٹی، تو باپ ایک مالی کی طرح ہوتا ہے، اس پھول کو دیکھ کے کڑنے لگتا ہے۔ غریب سوچتا ہے اس بیٹی کا ہاتھ تھامنے کون آئے گا؟ جس نے محنت سے ایک ایک لقمہ کر کے بیٹی کو بڑا کیا، رتی رتی کھلا کے جس نے بیٹی کو جوان کیا، جب وہی بیٹی جوان ہوتی ہے پھر دروازے پہ لٹیرے آتے ہیں،
ڈاکو آتے ہیں، کیا دلواؤ گے؟ کیش کتنا ہوگا، جہیز کیا ہوگا، لسٹ پہلے چاہیے، کھانے میں کیا چلے گا؟ ڈوب نہیں پڑ گئی تجھ پہ؟ موت نہیں آئی تجھے؟ اس نے بیٹی جوان کر دی، کیا یہ کم تھا؟ اور خدا کی قسم میرے حضور سے پوچھ بیٹی کیا ہے؟ واہ واہ واہ، جس نے اس دور میں کہا، جس دور میں بیٹی کو مارنا لوگ فخر سمجھتے تھے، میرے نبی نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ واہ واہ واہ، ہاں، نبی سے پوچھو بیٹی کیا ہے؟ یہی میلاد کا پیغام ہے۔ اگر کسی کی بیٹی جوان ہو، اللہ تجھے توفیق دے تو سہارا بن جانا، اگر سہارا نہ بن سکے تو سہارا بننے میں اس کا مددگار بن جانا۔ مشکل ہوتا ہے بیٹیوں کو رخصت کرنا، بڑے داؤ کے ساتھ بیٹیوں کے رشتے مانگے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ میری گود میں اپنی بیٹی کا رشتہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، ڈال دیا۔ وہ کہنے لگے منظور ہے، جاؤ، یہ آج بھی تمہاری کل بھی تمہاری۔ فرمانے لگے کہ بیٹی والے 100 بار کم سے کم تحقیق کرتے ہیں تب جا کے ہاں کرتے، آپ نے پہلی بار میں ہاں کہہ دی۔ حضرت وہب بن عبد مناف مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے عبد المطلب میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ جو ابراہیم تمہارے خواب میں آیا تھا وہی ابراہیم میرے خواب میں بھی آیا تھا۔ اللہ، واہ واہ، کیسے انکار کر دیا؟ نکاح ہوا، سوچ، نکاح ہوا، گھر تشریف لائی سیدہ آمینہ حضرت عبداللہ کے آنگن میں۔ اور مجھے بتا، کائنات میں اس سے زیادہ نصیب والا کون ہوگا جس کو مصطفیٰ کے باپ ہونے کا شرف ملا؟ اور اس سے زیادہ شان والی کون خاتون ہوگی جسے نبی کی ماں ہونے کا شرف؟ سبحان اللہ، دونوں آمنے سامنے بیٹھے، آمنے سامنے بیٹھے۔ آج میاں بیوی 5 منٹ آمنے سامنے بیٹھ جائیں، گولی تیار ہے۔ 5 منٹ میں اس کے ساتھ، ہاں، یا تو طلاق پہ نوبت ہے یا گولی تیار ہے۔ اس لیے کہ وہاں پہلو بھلائی کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عورت بیٹھے گی شوہر کے سامنے، اس کے منہ پہ جملہ آتا، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں سکھی نہیں دیکھا۔ جو برسات میں کما کے لایا، جو جاڑے میں کما کے لایا، کوہرے میں کما کے لایا، جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تب بائک چلا رہا تھا، جس نے موت کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے تیرے شوق پورے کیے، جب وہ سنے گا کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں سکھ نہ پایا، مجھے بتا اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی کہاں سے؟ ادھر سے پہلا تیر لگتا ہے جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں سکھ نہ دیکھا، اور ادھر وہ کیا کہتا جانتے ہو؟ وہ کہتا جب سے تو گھر میں آئی ہے تو نے برباد کر دیا۔ اللہ، ہاں، کہ تو نے برباد کر کے دونوں طرف سے گیا۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ سوچو تو صحیح، ہمیں برباد کس نے کیا؟ ہم ہی نے برباد کیا۔ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب سے تو گھر میں آئی ہے میں نے سکھ کا سانس نہ لیا، اور تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی گھاس نہیں ڈالنا تھا، میرا احسان مان جو میں لے کے آیا۔ جب یہ باتیں ہوئی تو آگ لگتی ہے۔ اور دیکھ میاں بیوی بیٹھے تو باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ یوں سیدہ آمینہ نے چہرہ دیکھا حضرت عبداللہ کا، کہنے لگی میرے جیسی نصیب والی کائنات میں کوئی خاتون نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا بتائیے، جس کی جھولی میں خدا نے عبداللہ ڈال دیا ہو اس کے آنگن میں کس بات کی کمی رہ گئی؟ مسکرا کے کہنے لگے نہیں، تم سے زیادہ نصیب والا میں ہوں۔ اللہ اکبر، باتیں دیکھو کتنی اچھی تھی، تم سے زیادہ نصیب والا میں ہوں۔ کیا بات؟ کہا آمینہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے نکاح میں تمہارے جیسی پارسا خوبصورت اللہ نے بیوی اس کے نکاح میں دی ہو، اس سے زیادہ نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ پیار کی باتیں ہو رہی تھی۔ ہاں صاحب، اپنے آنگن میں یہی باتیں لائیے، محبت کے چمن اپنے گھروں میں لگائیے، نفرتوں کے درختوں کو اکاڑ پھینکو۔ یہ نہیں کہ میاں بیوی سے صرف میاں بیوی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو کئی پشتیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ بچے ماں باپ کو دیکھ کر کے شعور حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا قدم غلط ہوگا، بچے بہک جائیں گے۔ آپ ایک دوسرے کو بدتمیز بولو گے، بچے آگے بڑھ کے بدتمیز بولنا شروع کر دیں گے۔ کئی نسلیں برباد ہوتی ہیں اس طرح سے۔ مہربانی کرو گھر میں بیٹھ کے جھگڑے نہ کیا کرو، میرے حضور کی طرح زندگی کو سینے سے لگاؤ اور ایک دوسرے کو عزت بخشنا اپنی زندگی کا معیار بنا لو۔ تمہیں ولادت مصطفیٰ کا مقصد بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر، حضور نے ازواج مطہرات سے کتنا پیار کیا۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھائیے، ایک دن میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا کہ مجھے خدیجہ کی بڑی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا حضور آپ
آپ کے نکاح میں عائشہ جیسی کواری بھی آ گئی، بڑی بڑی خوبصورت ازواج آ گئی، آج تک آپ اس بوڑھی کا تذکرہ نہیں بھولے۔ میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگ گئیں، فرمایا خاموش ہو جاؤ خدیجہ، تم کیا خاموش ہو جاؤ عائشہ، تم کیا جانتی ہو میری خدیجہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر، حضور کا جملہ سنو، آقا فرماتے ہیں عائشہ سنو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پوری زندگی عائشہ کی ظاہری، خدیجہ کی ظاہری زندگی میں دروازے پہ آیا، مجھے کبھی دروازہ بجانے کی نوبت نہیں آئی، میں دروازے پہ بعد میں آتا تھا، خدیجہ آ کے پہلے کھڑی ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حضور کی زندگی ہے۔ فرماتے کہ مجھے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا، میرے حضور فرماتے ایک دن میں آیا، غور سے سنو، فرماتے میں تبلیغ کے کام سے آیا، میرے سر سے خون بہ رہا تھا، اللہ اکبر، فرماتے میں دروازے پہ پہنچا، آقا فرماتے ہیں ابھی میں نے دروازہ بجایا نہیں تھا، اتنے میں کنجی کھل گئی، میں نے دیکھا خدیجہ سامنے کھڑی، حضور خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ خدیجہ خود کھڑی، میں نے کہا خدیجہ بتا، میں نے دروازے پہ آواز نہیں دی، میں نے کھانسا نہیں، کنڈی نہیں کھٹکھٹائی، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میں آ گیا؟ حضور فرماتے ہیں میرے عائشہ کی، میری خدیجہ کی آنکھیں جھکی اور محبت کے آنسو آنکھ میں آئے، کہنے لگی محبوب یہ تو دروازے کی بات ہے، آپ گلی کے پہلے والے موڑ پہ ہوتے ہیں، نبوت کی خوشبو خدیجہ کی ناک میں پہلے آ جائے۔ واہ واہ، اللہ اکبر، یہ رشتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں خدیجہ کے پاس میں آیا، اللہ اکبر، خدیجہ نے میرا حال دیکھا، کہنے لگی لگتا ہے پھر قوم نے پتھر مارے ہیں، اللہ اکبر، کہا یہ جملہ کہا، ہمدردی کا میرا ہاتھ پکڑا، گھر میں لائی، مجھے بٹھایا، میرا چہرہ صاف کیا، اس کے بعد مکان کے اندر گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کھجوریں کہاں سے آئی تھی، اللہ اکبر، یہ علم غیب کا انکار نہیں، کوئی نہ سمجھے، لیکن معاشرے کو بھی کچھ بتانا مقصود ہے، غور کریں، فرماتے مجھے نہیں پتا وہ کھجوریں کہاں سے خدیجہ لائی تھی، فرماتے میرے پاس بیٹھ گئی، ایک ہاتھ سے میرے منہ میں کھجور دیتی، میں کھجور چباتا، پھر اسی ہاتھ میں پیالہ لے کے میرے ہونٹوں سے خدیجہ پیالہ لگا دیتی، میں کھجور کھاتا، ایک گھونٹ دودھ کا پیتا، کھجور کھاتا، دودھ پیتا، آقا فرماتے ہیں جب اختتام ہونے لگا کھجور کا، عائشہ میں نے ہاتھ پکڑ لیا خدیجہ کا اور کھجور موڑ دی میں نے خدیجہ کی طرف، میں نے کہا خدیجہ میں نے تو کھا لیا ہے لیکن تو نے تو نہ جانے کب سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کہتے میں نے اتنی بات کہی تھی، خدیجہ کی چیخ نکل جاتی ہے، اللہ اکبر، خدیجہ روئی ہے، آنکھ میں آنسو آئے ہیں، رو کے کہتی ہیں مدینے والے یہ کھجور کھا لیجئے، اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوگا تو صرف خدیجہ کو نقصان پہنچے گا، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میری خدیجہ نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا اور کہا تھا مدینے والے ہماری جیسی تو کتنی خاتونیں پیدا ہوں گی، لیکن تیرے جیسا بیٹا نہ آج سے پہلے آیا ہے نہ آج کے بعد آ سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ، بہت حضور سے پیار کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے رشتوں کو اپناؤ یار، گھروں میں برکتیں لاؤ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ رشتے میرے حضور نے نبھا کے دکھائے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر جھگڑے کریں وہ حضور کا پیغام ہے، بیٹیوں کو عزت دو، آج تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو گے، کل اللہ آپ کی بیٹی کو سبحان اللہ سبحان اللہ، کل آپ کی بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا۔ غور کریں، حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ آمنے سامنے بیٹھے، ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ آپ سفر پہ جانے لگے، حضرت سید آمینہ آئیں، کہنے لگی میرے سرتاج ابھی تو آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھی، ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، دامن چھڑا کے پردیس جا رہے ہو، اللہ اکبر۔ سید آمینہ نے اتنی بات کہی، حضرت عبداللہ کہنے لگے آمینہ پریشان نہ ہو، کچھ دن کی جدائی ہے، پھر تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے، تجھ سے پیار کی باتیں کرنی ہے، یہ کہہ کے رخصت ہوئے، سیدہ دروازے تک چھوڑنے آئی۔ آج کیا دروازے تک چھوڑنے کا رواج ہے؟ کچن کے اندر خاتون ہے، شوہر جا رہا کہ آگ لگے لوٹ کے نہ آئے، ذرا منہ نہ دیکھوں، وہ حیا کر زبان کو تالا لگا، تجھے پتا تو نے کس کے لیے زبان ہلا دی؟ اللہ کی قسم اگر یہ سفید جوڑا پہن لے گا اس دن تجھے اپنی اوقات نظر آ جائے گی، جس دن یہ سفید کفن میں نپٹ گیا اس دن کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج جو گھر میں حکومت کی کرسی پہ بیٹھی ہے نا، یہ اسی شوہر کے نام کی برکت ہے، ورنہ ہم نے بڑے بڑے امیروں کی بیویوں کو دیکھا ہے
جن کے ہاتھ سونے کے کنگن سے بھرے ہوتے تھے، جن کی انگوٹھیوں میں جو ہیرے جواہرات جڑے تھے، جس دن شوہر کا سایہ اٹھا اس دن سے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہاں آج عورتوں کو وقار دیا ہے اللہ نے، یہ شوہر کے دم قدم سے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شوہر عورت کی زندگی میں پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ۔ اگر یہ ہٹ جائے نا تو پھر ہر آسانی سے ہر ستم ہو جاتا ہوگا۔ مہربانی کر کبھی سے بد دعا نہ دے۔ اگر یہ گھر سے چلے، تجھے لگے شوہر پردیس جا رہا ہے، مصلی بچھا دے اور دوپٹہ رکھ آنکھوں کے آگے اور رو کے کہ یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، میں نے تیری رحمت کے حوالے کیا، مالک اسے ملائے نا تو پھر سہاگ کے جوڑے میں تیری ذمہ داری ہے۔ جب تیرا شوہر پردیس جائے بد دعا نہ دے، دروازے پہ آ خدا حافظ کہہ دے، فی امان اللہ کہہ کے رخصت کر دے۔ میرے حضور کے فرمان کے مطابق اگر تم اپنے شوہر کو فی امان اللہ کہہ کے رخصت کرو گی، اللہ کے حفظ و امان میں دے کے رخصت کرو گی، حدیث کی روشنی میں میرا ایمان کہتا ہے جب تک میاں بیوی مل نہیں جائیں گے موت بھی ان کے قریب سے گزر نہیں سکتی۔ بہت اچھا، واہ۔ آج بندہ چلا، وہ بددعا دے رہی کچن میں سے، وہ ایسی ہاتھ چلا گیا۔ او بھائی، نہ حدیث کا اسے پاس نہ شریعت کا اسے لحاظ۔ مہربانی کرو، شوہر پردیس جایا کرے میری ماں بہنوں تو دروازے تک آیا کرو، بے پردہ ہو کے نہیں با پردہ ہو کے آئیے اور دروازے پہ شوہر کی طرف دیکھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے شوہر پہ دم کرے اور شوہر پڑھ کے عورت پہ دم کرے، اللہ اکبر، پھر اس کی برکتیں دیکھیے آپ۔ مگر عجیب حال ہے، شوہر جا رہا ہے، ادھر گالی مل رہی ہے، ادھر سید آمنہ کھڑی ہے۔ سرتاج یاد رکھنا، اب پریشان نہ ہو، کچھ دن کے بعد آنا ہے اور ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ حضرت عبداللہ جس دن سے گئے، کئی دن جب وعدہ کر کے گئے تھے اتنے دن میں واپس آ جائیں گے، آنے والا دن تھا، سیدہ آمینہ آٹا لے کے بیٹھی ہیں روٹی کے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آمینہ بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی بابا آج میرے عبداللہ کے آنے کا دن ہے، آج عبداللہ آنے والے، وعدہ کر کے گئے تھے واپس آ کے کھانا ساتھ کھائیں گے۔ کہنے لگی آئیں گے تب روٹی بناؤں گی۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کہتے، حضرت عبداللہ کا ذکر سنا، عبد المطلب کہتے بیٹی پتہ نہیں پردیس ہے کب آئیں؟ کہا نہیں آئیں گے ضرور، یہ کہہ کے آپ نے آٹا اٹھا کے رکھ دیا، کہا کھانا تبھی کھاؤں جب میرے سرتاج آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سورج چھپنے لگا، جب سورج چھپا حضرت آمینہ کہتی ہیں بابا، کہا کیا میرے سرتاج کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ جائیے ذرا پتہ کیجئے، عبداللہ کو آج آنا تھا کیوں نہیں آئے؟ کہتے ٹھیک ہے بیٹی میں جا رہا ہوں۔ آپ حرم شریف کے طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کا پتہ پوچھنے کے منتظر تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آیا، کہنے لگا سردار قریش، کہا کیا؟ کہا بڑی عجیب خبر لایا ہوں۔ کہا کون سی خبر؟ کا کیسے کہوں، دل کانپ رہا ہے، زبان لرز رہی ہے، نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ کا بتا تو صحیح۔ آنے والے نے کہا تھا عبد المطلب اب عبداللہ واپس نہیں آئیں گے۔ کہا کس لیے؟ کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ایک باپ کے لیے وہ بیٹا جو اپنے وقت کا یوسف ثانی تھا، وہ بیٹا جو باپ کے دل کا قرار تھا۔ اولاد تو باپ کو سب پیاری ہوتی ہے، لیکن حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سب سے زیادہ پیارے تھے، اس لیے کہ سب سے چھوٹے تھے، اس لیے سب سے پیارے تھے۔ اللہ اکبر، دل کانپا، زبان لرز گئی ہے۔ آپ وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے سہارا لیا، پھر اس کے بعد اٹھتے گھر کے دروازے پر آئے، جیسے گھر کے دروازے کے قریب آئے ہیں، اللہ اکبر، دروازہ پار کرنا ایسا تھا جیسے پلسرات پار کرنا، اس لیے کہ خیال آ رہا تھا اندر جاؤں گا، آمینہ پوچھے گی بابا میرے عبداللہ کی کیا خبر ہے تو کیا جواب دوں گا، یہ سوچ کر کے دروازے پہ ٹھہر گئے۔ لیکن نبی کی امی نے حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے پیروں کی آہٹ سنی، دوڑ کر کے دروازے پہ آئی۔ عبد المطلب دروازے پہ کھڑے تھے، کہنے لگی بابا کہا کیا؟ کہا میرے عبداللہ کی کوئی خبر ہے؟ اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی ہے حضرت عبد المطلب کی۔ فرماتے بیٹی آپ عبداللہ کا انتظار مت کرنا، اپنا کھانے کا انتظام کرو، جس کے دسترخوان پہ انتظار کر رہی تھی اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا۔ اتنا سننا تھا، نبی کی امی زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ اکبر، زمین پہ بیٹھی نگاہ اٹھائی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو پیدا ہونے سے پہلے یتیم کر دیا ہے، میرے بیٹے کا سہارا لے لیا
دیا ہے, چیخ نکلی ہے, اور اس کے بعد آپ نے خود کو سنبھالا, سنبھالنے کے بعد واپس آئی ہے. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا, باتیں تو بہت سی ہیں. پھر وہ رات بھی آ جاتی ہے جس رات میں مدینے کا چاند جلوگر ہونے والا ہے, وہ ساتھ بھی آ جاتی ہے جس ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہونے والی ہے. اللہ اکبر. جب وہ ساتھ قریب آئی ہے, اللہ نے ستاروں کو قریب کر دیا, آمنہ کے آنگن کو سجایا گیا, جنت کو سجایا گیا, کائنات سجائی گئی. اس کے بعد حضور کو جلوگر کیا جا رہا ہے. جب میرے نبی جلوگر ہو رہے ہیں, اب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں فخرج منی نور, میرے بدن سے نور نکلا. اگر رضا کی نہ مانو گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ کچھ نہیں کہیں گے, مگر اگر نبی کی ماں کی نہیں مانو گے تو سمجھ لینا مشیت کہتے کہ تیرا ایمان ہی باقی نہیں رہ گیا ہے, اس لیے کہ نبی کی ماں کی بات ہے. فرماتی فخرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا. حضور کی جلوہ گری ہوئی. فرماتی میں نے بیٹے کو دیکھا, سجدے میں سر تھا, زبان پہ جملے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. تبھی تو ایک عاشق نے مسکرا کے کہا تھا, جمیل قادری دنیا کہتی ہے, خدا کی قسم آج ان کا یہ شعر پوری دنیا کی زبان پر ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام. میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی. باتیں بہت سی تھی جو میں نے چھوڑ دی, اور میری حالت تو ایسی نہ تھی, لیکن حضور کا ذکر میں نے دوا کی نیت سے کیا ہے. اللہ چاہے گا اسی ذکر کی برکتوں سے اللہ شفا بخش دے. ہاں آمین. حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. پورے ہندوستان کی دعائیں رہی, اللہ نے ان دعاؤں کا اثر دکھایا بہت جلد, یعنی تقریباً 20 دن میں بستر سے اٹھ گیا. یہ دعاؤں کا اثر ہے, اور اللہ ہی جانتا ہے میری کتنی طبیعت خراب تھی, لیکن بس صاحب حضور سے صرف اتنی لو لگی ہے, ساری زندگی یا رسول اللہ آپ کے ذکر میں گزر جائے. کاش ایسا ہو کہ موت بھی اس وقت آئے زبان پہ مصطفیٰ کے ترانے. اگر ایسے حال میں موت آ جائے, یا تو ذکر کرتے کرتے موت آئے, یا ذکر سنتے سنتے موت آئے, پھر دنیا میں آنا ہی کامیاب ہو جائے گا. فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. ہر طبقے کے لیے میرا نبی رحمت ہے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, جوانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, بیوی کے لیے, بیٹی کے لیے, ماں کے لیے, بہن کے لیے. اگر اتنے الگ الگ رشتوں پہ گفتگو کی جائے کس پہ کتنا میرے نبی نے کرم کیا, تو جتنے نام لیے ہیں اتنی راتیں چاہیے, اس لیے کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بولے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے. آج جو چہرے سلامت ہے نا جوانوں, حضور کی برکتیں ہیں اور ان کے قدموں کا احسان ہے, ورنہ کب کے چہرے بگاڑ دیے جاتے, کب کے زمین میں دھسا دیے جاتے. لیکن حضور ہمارے بیچ کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور صبح قیامت تک رہیں گے. اس لیے یہ امت قیامت تک عذاب سے محفوظ رہے گی. یہ سچائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے, رشتوں کو بہتر کریں. آج میلاد مصطفیٰ کا صرف یہ پیغام سمجھیں, ہمیں مصطفیٰ کی امت کے کام آنا. سمجھ رہے ہیں, یہ امت کے کام آنا. مفتی صاحب قبلہ نے ادارہ کھولا, بڑی خوشی ہوئی, بیٹیوں کو پڑھائیے. ہاں سبحان اللہ. کوئی ادارہ نہیں تھا